جناب السلام علیکم، میں ہوں رضوان جی لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے وی لاگ کی انفارمیشن پہلے پہنچ جائے، اور ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب اور کمیونٹی میں بھی متعارف کروائیں۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں ہم وی لاگ کی جانب۔ اچھا جناب، اب ذکر کرتے ہیں ذرا آج عمران خان صاحب نے جو اعتراف کیا، بلکہ میں تو کہوں گا اعتراف جرم کیا، کہ میرے کہنے پہ لوگ جی ایچ کیو گئے تھے۔ میں نے ہی ان کو کہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ جا کے احتجاج کریں، مگر میں نے ان کو تشدد کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو ظاہری بات ہے آپ نے تھوڑی کہنا تشدد کے لیے، وہ تو خیر چلے بار وہ اس حوالے سے یہ خان صاحب ہیں تو بڑے بولے ہیں نا جی، ویسے یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، کسی نے کان میں کچھ کہہ دیا تو اس کو کنفرم نہیں کرنا، ایک دم بول دینا۔ مطلب ان چیزوں کی وجہ سے خان صاحب نے اپنی زندگی میں میرا خیال ہے نقصان بھی اٹھائے ہیں۔ تو خیر اس والے سے ان کے وکلاء نے ان کو کافی روکنے کی کوشش کی، مگر خان صاحب کہاں رکنے والے جی، وہ تو بس ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ تو وہ جب احساس ہوا کہ یار کام ہو گیا خراب، کیوں کہ اب باتیں ہونی شروع ہو گئی تھیں کہ جی ملٹری کسٹڈی میں خان صاحب کو اس بیان کی وجہ سے دے دیا جائے گا، کیوں کہ یہ بیان جو ہے یہ ان کے لیے اپنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے نا۔ ایک قسم کا انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے یہ کہ جی میری وجہ سے لوگ گئے تھے۔ تو باتیں ہونی چوئے بگوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو اب ملٹری کسٹڈی میں دے دیا جائے گا، گورنمنٹ بھی اس بارے میں سوچنا شروع ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک وکیل ہیں ان کے عزیز کرامت بنڈاری، ان کے ذریعے سے ایک اپلیکیشن ڈال دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس اپلیکیشن میں انہوں نے پرے کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں دینے کے خلاف حکم دیا جائے۔ خان صاحب ویسے کہتے ہیں میں نے سیاستدانوں سے بات ہی نہیں کرنی، نون لیگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پیپل پارٹی سوال، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بات کرنی ہے تو فوج کے ساتھ کرنی ہے، بات کرنی ہے آئی ایس آئی کے ساتھ کرنی ہے، بات کرنی ہے تو آرمی چیف کے ساتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس وقت اب فوج میں جانے کا ٹائم آیا تو اب طبیعت صاف ہو گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے، جب آپ بات بھی ان سے کرنا چاہتے ہو تو پھر اگر ان کی کسٹڈی میں چلے جاؤ گے تو زیادہ آسانی نہیں ہو جائے گی، ادھر تو ہو سکتا ہے کوئی چانس مل ہی جائے بات کرنے کا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ملٹری کسٹڈی میں جانے سے پھر گھبراہٹ کس چیز کی ہونی تو نہیں چاہیے۔ اس معاملے کا جس وقت خان صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے، اس کے بعد سے پی ٹی آئی میں بھی نا ذرا وہ پڑی ہوئی تھی، پریشانی کا عالم تھا کہ یار یہ خان صاحب نے کیا کہہ دیا، اب اس کو کیسے بڑا کوشش تھی جی کور کر رہے تھے، مگر خان صاحب تو ڈٹے ہوئے تھے نا جی۔ تو ابھی جس وقت میرا خیال ہے ان کو وکلاء نے اور لوگوں نے سمجھایا کہ تو کس کام لگے یار، تم دیکھ بھال کے بیان دیا کرو نا، یہ تو اپنے گل تم نے مصیبت ڈال دی ہے۔ یہ میرا خیال ہے ان کو، ان کے وکلاء نے ان کو، یہ میرا خیال ہے کہ ان کے وکلاء نے ان کو یہ مت دی ہے کہ بھائی تم یہ کام نہ کرو۔ تو اس کے بعد آج ایک ٹویٹ جو ہے وہ ایک منظر عام پہ آیا ان کا، وہ ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا۔ ویسے تو ان کا ٹویٹر ہینڈل میرا خیال کوئی اور ہینڈل کرتا ہے، تو یقین ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی مرضی سے ہی کیا گیا ہوگا ٹویٹ ادھر۔ تو انہوں نے اب اس کی کچھ پوائنٹس ہیں چیدہ چیدہ، وہ میں آپ کو بلکہ وہ سارے بتاتا ہوں کیا کیا ہے، ساتھ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ بھی رہے گا، اوپینین بھی ہماری چلے گی۔ پرسوں میڈیا پر ایک بیانیہ بنایا گیا کہ میں لوگوں کو جی ایچ کیو کے احتجاج کے لیے اکسایا ہے۔ تو خان صاحب یہ تو آپ نے یہ کوئی بیانیہ تو نہیں بنایا گیا، یہ تو آپ کا اپنا کنفیشن ہے، آپ نے اعتراف کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی وہ ادھر جتنے آپ کے میڈیا کے سب کو پتہ ہے، آج کی پرسوں سے خبر چل رہی ہے، تو آج آپ کو یاد آیا کہ بیانیہ بنا لیا گیا۔ پرسوں تو 2-3 دن ہو گئے اس معاملے کو جب خان صاحب نے کہا، تو آپ کو آج یاد آیا کہ بیانیہ بنایا۔ چھوڑیں نا خان صاحب، اب اس کو یہ جو تیر ہے نا یہ کمان سے نکل چکا ہے، یہ اب واپس نہیں آتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ اب دوسرا جی وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی 30 سال پر مشتمل تاریخ میں تشدد کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ واہ سبحان اللہ۔ خان صاحب ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خان صاحب جھوٹ بولنا تو کوئی آپ سے سیکھے، تو ویسے میں خان صاحب نے تو وہ ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔
خان وہ راجہ عاطف صاحب ہیں، وہ ویلاگ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ پورا ایک لکھا اور بولا، تو مجھے بہت ہی اچھا لگا. میں نے کہا یہ میں نے کٹسی ٹو راجہ عاطف صاحب، میں نے وہ الفاظ اٹھائے ہیں: جھوٹ بولنا، پھر بولنا، پھر بولنا، مسلسل بولنا، مستقل مزاجی سے بولنا، بار بار بولنا، ثابت قدمی سے بولنا. خان صاحب کوئی آپ سے سیکھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک ایک لفظ اس کا نا سچ بیان کر رہا ہے یہ اس پورے جملے کا. 2011 خان صاحب آپ کی جماعت ایکچولی جو فارم ہوئی ہے، جو ہم نے بھی ظاہری بات ہے دیکھا ہے، 85 میں ہم نے پہلا الیکشن ووٹ ڈالا تھا، تو ہمارے سامنے ساری گزری ہیں. آپ کی جماعت بھی ہمارے سامنے پیدا ہوئی ہے. 2011 کے بعد، اس سے پہلے تو آپ کی جماعت تھی نہیں. آپ خود بھی اس وقت کہا کرتے تھے کہ یہ ایک ٹانگا پارٹی ہے. تو واقعی وہ ایک ٹانگا پارٹی تھی، وہ آپ کی جماعت نہیں تھی. تو 2011 میں میرا خیال آپ نے تھوڑی سیٹیں لیں، تو میں خیال اس وقت آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ مل چکی تھی، پیار محبت شروع ہو گیا تھا. تو 2011 کے بعد ایکچولی یہ معاملات سارے شروع ہوئے ہیں. پھر الیکشن ہوئے ہیں میرا خیال ہے، تو اس میں کچھ آپ کی سیٹیں اچھی آ گئیں، 30 35 37 آ گئی، پتہ نہیں 30 35 38 آ گئی تھیں. اس کے بعد پھر 2018 میں آپ کو فوج نے رل مل کے اسٹیبلشمنٹ نے، جو کہ خود کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، اسٹیبلشمنٹ نے خود اس چیز کو کمٹ کیا ہے، اور آپ کو لایا گیا آر ٹی ایس بٹھا کے اس آگے. تو خان صاحب 2011 کے بعد ایکچولی تشدد کا آغاز ہوا ہے آپ کی جماعت میں. 30 سال کی بات نہیں ہے، 30 سال تو چھوڑیں آپ، اب 12-13 سال آپ اپنی جماعت کو 12-13 سال پرانی ہی سمجھیں، جب سے آپ کی جماعت ٹانگا پارٹی سے ختم ہو کے اور تھوڑے سے 2 4 6 10 اس کے آئے. تو اور جو خیر جو اس وقت جماعت ہوتی تھی، وہ تو اگر اس سے پہلے کی جماعت کو آپ لیں تو وہ لوگ اچھے تھے. میں آپ بتاؤں جو آپ کے ساتھ اس وقت تھے وہ بہت اچھے تھے. اب تو آپ نے پرانوں کو تو نکال کے ٹھڈا مار کے باہر پھینک دیا. وہ فوزیہ قصوری تھیں، وہ آپ کے اپنا وہ جسٹس کون سے تھے، میں نام بھول جاتا ہوں، بہت اچھے انسان تھے. مطلب ان لوگوں کو آپ نے ٹھٹا مار کے، اب یہ حامد خان کو بھی آپ نے باہر نکالا ہوا تھا. حامد خان اچھا ٹھیک بندہ ہے، مگر ابھی وہ آپ کی لائن پہ چل رہا ہے، کہ کیونکہ وہ اندازہ مجھے اس طرح ہوا ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ آپ کے ساتھ ملنے شروع ہو گئے، تو اس لیے وہ آپ کی لائن پہ چلنا شروع ہو گیا. نہیں تو پہلے اس کا اپنا ایک وہ ہوتا تھا. وہ اس کے بعد سے ایکچولی یہ تشدد شروع ہوا ہے خان صاحب. 2014 بھول گئے جب آپ نے آ کے دھرنا دیا، جب آپ نے آ کے سپریم کورٹ پہ شلواریں ٹانگی اپنی، جب آپ نے قبریں کھودی ادھر، جب آپ نے حملہ کیا پارلیمنٹ پہ، جب آپ نے حملہ کیا پی ٹی وی پہ، اور پی ٹی وی کی نشریات پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی کے حملے کی وجہ سے ڈاؤن ہوئی. ویسے کسی وجہ سے ڈاؤن ہو سکتی ہے، مگر یہ کسی حملے کی وجہ سے فرسٹ ٹائم زندگی میں ڈاؤن ہوئی، یعنی کہ 75 سالہ تاریخ یا اس وقت 70 سالہ تاریخ میں سمجھ لیں آپ. تو اس کے بعد پھر شاید آپ بھول گئے وہ جو ایس ایس پی جنیجو تھا، کیا نام تھا اس کا یار، میں دکھاؤ، عصمت جنیجو، اس کا آپ نے سر باڑ دیا، ٹھیک ہے، اس کو فریکچر ہو گیا سر کی ہڈی میں، ٹھیک ہے. تو یہ کس نے کیا؟ خان صاحب آپ جا کے اپنے بندوں کو تھانے سے چھڑوا کے رائے تڑی میں بدماشی کر کے. خان صاحب کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ لوگ تو بھی بھولے نہیں ہیں، ہم تو نہیں بھولے. آپ کے جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ بھول جائے تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. کلٹ فالوئنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس وقت دجال آئے گا نا، دجال، اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، کاف الف فا را، اس طرح اللہ تعالیٰ لکھا ہوگا. یہ میں ایکچولی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں کچھ علماء کو کچھ سنتا ہوں نا، تو وہ اس میں جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جی دجال آئے گا، دجال اکبر، اس کے ماتھے پہ کاف الف فا را لکھا ہوگا. تو لوگ جو ہوں گے اس کے کلٹ فالوئنگ جو ہوگی نا، وہ کہیں گے نہیں اس سے کافر نہیں بنتا، کاف سے فلانا بنتا ہے، الف سے فلانا بنتا ہے، فا سے فلانا بنتا ہے، را سے فلانا بنتا ہے. یہ آپ کی اس طرح کی کلٹ فالوئنگ ہے خان صاحب اصل میں. تو آپ وہ تو اعتبار کرتے ہی کرتے، آپ سچ بولو جھوٹ بولو ان کے سامنے، آپ جو مرضی کر لو نا، جو گندگی بھی بول دو نا، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ صحیح ہے. تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں کلٹ فالوئنگ یہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ سارے کارنامے سب نے دیکھے ہوئے ہیں خان صاحب، یہ ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہوں، ایک ایک بات، ایک ایک چیز یاد ہے، اور صرف یاد ہی نہیں ہے، یہ اس کے ثبوت موجود ہیں. کیا وہ ٹیلی فون لوگ بھول گئے ہوں گے کہ وہ جو عارف علوی صاحب کہ ہم نے پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ نے کہا ویری گڈ آگے بڑھو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے کہا جی ہم پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے، ہم نے کہا ویری گڈ.
وہ تو نواز شریف ایک دلیر آدمی تھا. اس نے تو وہ فوجی کو جب جواب دیا انہوں نے کہا جی اسی طرح آئندہ تو حکومت ہٹنی ہے تو اس طرح صحیح آن دو جتنے آنے تو پھر واپس فوجیوں نے آپ کو کہا کہ جی واپس جاؤ, تو پھر واپس جانا پڑا آپ کو. نہیں تو یہ چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے خان صاحب, یہ پوری اسٹوری ہمیں ایک لفظ ازبر یاد ہے. اگر آپ کہیں گے تو آپ کو کسی کو خود بھی سنا سکتے ہیں اور اسی چینل پہ بھی سنایا جا سکتا ہے. پھر کل کی بات ہے خان صاحب, ایک لیڈی نے طاہر انجم صاحب جو ہیں وہ بہن ایکٹر بھی ہیں شاید کیا ہے, تو ان کو وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, وہ ان کو مارا ہے اس نے باقاعدہ, تو خان دے خلاف کر سے تو خان دے خلاف بنا سے اس طرح کر کے جوتیاں ماری ہیں اس کو. تو آپ کہتے ہیں تشدد ہے ہی نہیں. اور یہ کل کی بات ہے, ابھی گزشتہ 2.5 سال سے بدترین ہتھ کنڈوں سے تشدد پر اکسایا گیا. ماشاءاللہ, یعنی کون سے ہتھ کنڈے ہیں جی 2.5 سال سے ہمیں بتا دیں, ایک ہتھ کنڈا تو بتا دو یار کہ آپ کو تشدد پہ اکسایا گیا. یہ کون سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں؟ اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں 2022 نومبر میں قاتلانہ حملہ ہوا. تو خان صاحب اس قاتلانہ حملے کی بھی سٹوری جو ہے نا, اب نہ ہی منہ سے نکلوائیں تو اچھی بات ہے. وہ قاتلانہ حملہ تھا کیا تھا, جس میں گولیاں آپ کی شلوار میں گھومتی رہی ہیں. تو یہ دنیا کی پہلی گن دیکھی جو کہ پیرابولا سٹائل میں ایسے گولی مارتی ہے, یعنی کہ ایک دیوار جو کہ آپ کے سینے تک اونچی تھی, نیچے سے کسی نے گولی ماری اور گولی آپ کی ایسے گئی اور ایسے کر کے آپ کی شلوار میں داخل ہو گئی اور بھی اندر گھومتی رہی. اور یار جان دیو خان صاحب, اپنے کلٹوں کو نا, اپنے جو فالوور ہیں نا کلٹ فالوورز کو, ان کو تو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں, عام پبلک بیوقوف نہیں بنتی ہے. آپ کو 2 مرتبہ میری رہائش گاہ پر فوج نے حملہ کروایا. یار ایک نئی آئٹم آ گئی ہے. اس سے پہلے تو آپ نے خان صاحب نہیں بولا تھا کہ آپ کی فوج نے آپ پہ حملہ کروایا. 9 مئی کو انتشار پھیلانے کے لیے مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ کو اغوا کیا گیا. وہ خان صاحب اغوا ایسا نہیں ہوتا جی, وہ پتہ بھی نہیں چلتا جیسے اغوا ہوتا ہے. یہ تو تمہیں باقاعدہ پولیس لے کے آئی اندروں, تجھے واش روم چھپ گئے. سو آپ واش روم میں چھپے ہوئے تھے جس وقت پولیس نے واش روم کا دروازہ توڑ کے آپ کو نکالا اور وہاں سے پھر لے کے آیا. اس کو اغوا نہیں کہتے. پی ٹی آئی کارکنوں میں کی تربیت میں تشدد کا کوئی عنصر نہیں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا. خان صاحب خود تو کہہ رہے ہو کہ 9 مئی کو میں نے ان کو کہا کہ جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ ادھر احتجاج کرو, پھر فالس فلیگ کیسا ہوا؟ یہ تو ہمیں تو سمجھا دو. جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو پھر فالس فلیگ کیسا ہوا؟ پھر کہتے ہیں کیپٹل ہل کا ایسا واقعہ ہوا, اس میں سی سی ٹی وی فوٹیجز سے انہوں نے نشاندہی کی تو سزائیں دی لوگوں کو. خان صاحب ادھر پی ٹی آئی کے وہ فالوور نہیں تھے نا, کلٹ نہیں تھی نا, وہ جو خود اپنی ویڈیوز بنا کے انہوں نے ڈالی ہیں, جس کا مطلب کہ اس طرح کی ویڈیوز اتنی کلیئر, اتنی اچھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ کسی سی سی ٹی وی فوٹیج کی خان صاحب کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ فکر نہ کریں, ایک سے ایک ثبوت موجود ہے انہی ویڈیوز میں جو ویڈیوز آپ کے فالوورز نے حملہ کرتے ہوئے ڈالی ہیں, خود بنا کے ڈالی. پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کو ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دیا گیا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے خان صاحب. پاکستان کی آبادی کو ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں بنایا گیا, یہ ان لوگوں کو بنایا گیا ہے جو ڈیجیٹل دہشت گردی میں ملوث ہیں, جن کے پاس ثبوت آئیں گے. ابھی فائر وال ایکٹیویٹ ہو گئی ہے, انہوں نے پکڑ لینے ہیں بندے, ابھی 2 تو پکڑے ہیں نا انہوں نے. ابھی یہ لوگ ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد جو ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور مطلب پاکستان دشمنی میں بہت آگے تک نکل گئے ہیں. وہ ہوتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد. یہ عام پبلک تھوڑی ڈیجیٹل دہشت گرد ہوتی ہے. آپ لوگوں کو آپ غلط فہمی نہ ڈالیں ان کے ذہن میں. کوئی یوتھ, کوئی نوجوان ہمارے ادھر ماشاءاللہ سے ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے. ڈیجیٹل دہشت گرد گنتی کے ہی ہیں اور وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, اور ان کو آپ نے باقاعدہ اس کام کے لیے ٹرینڈ کیا ہے, اس دہشت گردی کے لیے ٹرینڈ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے ان کو. وہ ادھر بھی ہیں, وہ آؤٹ آف کنٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے, عباس گل کیا ہے, اس طرح کے بندے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد جناب. یہ وہ بخاری کیا نام ہے اس کا, وہ کیا ہے, وہ ڈیجیٹل معید پیر زادہ کیا ہے, یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گرد جناب. آپ کو نہیں پتا. اسی طرح ادھر بھی موجود ہیں. ابھی تو 2 پکڑ لیے انہوں نے, اور بھی پکڑے جائیں گے. اب چونکہ نشاندہی ہوتی رہے گی ان کی, وہ ساتھ ساتھ یہ کام ہوتا رہے گا. پھر کہتے ہیں جی حقیقی آزادی کا مطالبہ غداری نہیں ہے. کب کہا جی ہم نے غداری ہے؟ مگر آپ نے کس سے آزادی لینی ہے؟ پاکستان سے آزادی لینی ہے. پاکستان تو آلریڈی آزاد ملک ہے نا. آپ نے کس سے آزادی لینی ہے؟
پاکستان سے ہی آپ نے شاید یہ لینی ہے آزادی، اور تو کوئی نہیں مجھے نظر آتی. ہم تو ماشاءاللہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا تو ابھی تک آزاد ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا جناب، یہ تھے خان صاحب کے وہ پوائنٹس جو میں نے آپ کے آگے رکھے. یہ خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے تو آپ نے دیکھ ہی لیا، تو ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا اوپینین بھی دیتے رہے ہیں. تو اب چلتے ہیں کسی اگلی خبر کی جانب. اچھا جناب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا ویلاگ دیکھا. اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو جناب اس کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور عزیز و اقارب اور فیملی میں. اور آپ ہمارا چینل جی پی او لائیو جو ہے اس کو بھی متعارف کرائیں اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.